اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سلیبس میں شامل نظم کے حصے میں قطعات کے نام سے شامل اشعار کو ڈسکس کریں گے۔ ان قطعات کو مرزا محمود سرحدی نے لکھا ہے۔ اب جو قطع ہے یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹا گیا ٹکڑا۔ اب اردو زبان میں یہ ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسی قسم ہے جس میں کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں جن کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں شعروں کا۔ عموماً مزاحیہ شاعر اردو کی اس قسم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی کا شمار اردو کے بڑے مزاحیہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی نے ہر میدان میں طب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان قطعات ہے۔ آپ نے اپنے قطعات میں معاشرتی مسائل کو انتہائی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ ہمارے سلیبس میں شامل آپ کے قطعات میں سے پہلا قطع شاعر کے عنوان سے ہے۔ آپ اس میں کہتے ہیں، کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سری راہ، شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ۔ میں نے یہ کہا اس سے کوئی وجہ بھی ہوگی، بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہے زیادہ۔ مفکر پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو کہتے ہیں، اور سر راہ یعنی کہ راستے میں، شاید یعنی ممکن ہے، اور ملت کا مطلب ہے قوم، مٹنے کا ارادہ سے مراد ہے کہ ختم ہونے کی نیت ہے۔ اب ہم اس قطع کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں مرزا محمود سرحدی کہ کل شاعر کی ملاقات ایک سمجھدار شخص سے ہوئی۔ شاعر سے مراد یہاں پہ مرزا محمود سرحدی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی سے کل میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ شاعر کی قوم تباہ ہونے والی ہے، یعنی تمہاری قوم تباہ ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو بولا کہ اس کی قوم میں ایسے شاعر زیادہ ہیں جو بے مقصد شاعری کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس کی قوم جلدی تباہ ہو جائے گی۔ اگلا قطع دیکھیے، اخباری اشتہار۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ۔ جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ نوکری آپ سمجھتے ہیں ملازمت ہے، اور اعلان اخبار کے اعلان یعنی مراد اخبار کے اشتہارات، ٹھیک ہے۔ فرمان بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ فرمان سرکاری حکم نامے کو یا کمپنی کے لیٹر کو کہتے ہیں۔ مفہوم ایسے ہے کہ نوجوان اخبار میں آنے والے نوکری کے اشتہار کو پڑھ کر بے جا خوش نہ ہو، کیونکہ یہ سب جان پہچان کی باتیں ہیں۔ جن کو نوکری ملنا ہوتی ہے انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے۔ یہ سرکاری حکم نامے یہ تو عوام کو صرف مطمئن کرنے کے لیے شائع کیے جاتے ہیں۔ اگلا قطع دیکھیے، عنوان انہوں نے دیا اس کا غفلت۔ اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا۔ یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ ساقی شراب پلانے والا لفظی مطلب ہے، اور یہاں مراد ہے انگریز حکمران۔ اگلا نیا لفظ دیکھیے، گلفام، پھول جیسا، اس سے بھی انگریز مراد ہے۔ برا ہو، تیرا نقصان ہو، اور ہاں باتوں میں لبھا کر،
یعنی سبز باغ دکھا کر، جام پلایا، ہمیں مدہوش کیا، اور ہوش یعنی سمجھ۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے، اے ساقیِ گلفام برا ہو تیرا، تو نے باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا۔ اے بر صغیر پر قابض حکمرانوں، اللہ تمہیں برباد کرے، تم نے ہمیں سبز باغ دکھا کر ایسا مدہوش کیا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں آج تک ہوش نہیں آیا۔ یہ دراصل اس غفلت کے نام سے جو قطعہ ہے، اس میں محمود سرحدی نے ایک مزاحیہ انداز میں تحریک آزادی سے لے کر آج کے دن تک کی ہماری غلامی کی داستان کو ایک مزاحیہ انداز میں آپ نے بیان کیا ہے۔ اگلا قطعہ دیکھیے، عنوان ہے ریڈیو۔ جن کو انگریزی کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ انگریز کا قانون مراد ہے انگلش آئین، دستور۔ ازبر زبانی یاد کرنا، شرع اسلامی شریعت، اور نہ پوچھ یعنی ان سے ذکر نہ کر۔ مفہوم اس قطعہ کا یہ ہے کہ آج کے مسلمان انگریزی قانون کو ازبر یعنی زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سے دین اسلام کے بنیادی مسائل کے بارے میں پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو آپ نے کہا کہ ریڈیو پر بھی تلاوت شروع ہو جائے تو نہیں سنتے، اور تو ان کی اولاد کے بارے میں نہ پوچھ، وہ تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں، یعنی انہیں اسلامی شریعت کے احکامات یا اس کا نالج نہیں ہے۔ اب دراصل اس قطعے میں بھی محمود سرحدی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عمل سے خالی ہیں۔ ٹھیک، تو اس طرح سے یہ ان چاروں قطعات کا مفہوم ہے، اور ہم اسی مفہوم کے اعتبار سے اس کی تشریح کیا کرتے ہیں۔ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔